نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہمارا مضمون ہے روح القدس۔ میرے عزیزو، آسمان پر ہمارے لیے خدا کی برکتوں میں سے سب سے بڑی برکت روح القدس ہے، اور ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آمین۔ اس کتاب کی، رسولوں کے اعمال کی کتاب کی 8ویں آیت اس کتاب کی مرکزی آیت ہے۔ یہ کلیدی آیت ہے پوری کتاب کی، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے رسولوں کے اعمال۔ اس کتاب کا ٹائٹل لکھا گیا رسولوں کے اعمال، لیکن اصل میں یہ کتاب رسولوں کے اعمال نہیں ہے، یہ روح القدس کے اعمال ہے۔ اصل میں اس کتاب کے اندر خدا کا پاک روح کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، روح القدس کے عمل نظر آ رہے ہیں۔ روح القدس نازل ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں پر خدا کا کلام نازل ہوتا، روح القدس انہیں کنوکٹ کرتا اور انہیں نجات کے لیے تیار کرتا۔ وہ توبہ کرتے، وہ بپتسمہ لیتے، روح القدس غیر زبانوں میں ان پر نازل ہوتا۔ یہ سارے روح القدس معجزے کر رہا ہے، شفا دے رہا ہے، نجات دے رہا ہے۔ یہ سارے اعمال روح القدس کے اس کتاب میں نظر آ رہے ہیں، اور لکھا لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جب انسان توبہ کرتا ہے تو اسے روح القدس اسی وقت مل جاتا ہے۔ اب اس بات کو فرق کو سمجھیں۔ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس پر روح القدس نازل ہوتا ہے، اور روح القدس اسے کنوکٹ کرتا ہے۔ کلام میں لکھا نا، روح القدس تمہیں قصوروار ٹھہرائے گا، کنوکٹ کرے گا۔ اور جب انسان اپنے آپ کو قصوروار محسوس کرتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے، آنسوؤں کے ساتھ پشیمان ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، روح القدس کا نجات کے وقت آنا اور روح القدس کا بپتسمہ یہ فرق چیز ہے۔ یسوع مسیح نے خود رسولوں کے اعمال اور اس کے پہلے باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ تھوڑے دنوں کے بعد، اور یہی بات کنٹینیو کرتے ہوئے یسوع کہہ رہے ہیں روح القدس جب تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور یہودیہ بلکہ سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اور پھر دوسری باب کے اندر روح القدس غیر زبانوں کے ساتھ، یعنی پھر انہیں روح القدس کا بپتسمہ ہوا۔ کیا شاگردوں نے توبہ نہیں کی ہوئی تھی؟ کیا انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا، اور انہیں پاک روح نے کنوکٹ کیا تھا کہ وہ مسیح کے پیچھے چلیں۔ لیکن یہاں پر روح القدس کے بپتسمے کی بات ہو رہی ہے کہ روح القدس کا بپتسمہ ایک فرق ایونٹ ہے۔ روح القدس کا نجات کے وقت آنا، جب کوئی نجات پاتا ہے، جب کوئی نجات پا کر مسیح پر ایمان لا رہا ہوتا ہے، اس آپریشن میں پاک روح کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے، روح القدس کی قدرت کام کر رہی ہوتی ہے، اور روح القدس کی قدرت کنوکٹ کرتی ہے۔ لیکن روح القدس کا نجات کے وقت کنوکٹ کرنا، قصوروار ٹھہرانا، یہ فرق واقع ہے، لیکن روح القدس کا بپتسمہ فرق ہے۔ روح القدس کے بپتسمے میں فرق ہے، اور یہاں پر لکھا ہے روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ قوت کے لیے جو اصل زبان میں لفظ ہے، اسی سے لفظ ڈائنامائٹ نکلا ہے، اور ڈائنامائٹ کا مطلب ہوتا ہے بم۔ جب بھی کبھی ڈائنامائٹ پھٹتا ہے تو ہلاکت لاتا ہے، موت لاتا ہے۔
ماؤں کے لختے جگر مر جاتے ہیں، بہنوں کے بھائی مر جاتے ہیں، بھائیوں کی بہنیں مر جاتی ہیں، ماں باپ کے بچے مر جاتے ہیں۔ جب پشاور کے اندر چرچ میں دھماکہ ہوا تو مجھے وہاں 2 دفعہ جانے کا موقع ملا۔ کئی لوگوں کے دونوں بازو اڑ گئے، کئیوں کی ٹانگیں اڑ گئیں، اور کئیوں کے بدن کے ٹکڑے دیواروں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کا ڈائنامائٹ پھٹتا ہے تو موت لاتا ہے، آنسو لاتا ہے، لیکن جب روح القدس کا ڈائنامائٹ پھٹتا ہے تو نجات آتی ہے، زندگی آتی ہے، رہائی آتی ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں۔ تو یہ روح القدس کا بپتسمہ ہمیں نجات کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم غور کریں گے کہ کیا روح القدس کا جب بپتسمہ ہوتا ہے غیر زبانیں بولنا ضروری ہے یا نہیں؟ اس سوال پر ہم غور کریں گے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔